نیکسٹ ہیں جی نثار حسین راولپنڈی سے. وہ کہتے ہیں اس سوال پہ آپ کی رائے درکار ہے کہ پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کو اتنی پذیرائی کیوں ملتی ہے؟ کیا اس میں کچھ قصور ہمارے طاقتور اداروں کا بھی ہے، اور کیا ہر ادارے یا فرد کی اپنے حدود میں رہنے سے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ بالکل ختم ہو جائیں گے. ظلم ہے اپنی حدود سے تجاوز کرنا. ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک ہے جس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہوتا ہے. اکیلا آدمی اگر ٹائر بسٹ ہونے کی وجہ سے اس کی گاڑی الٹ جائے اور وہ مر جائے، پھر بھی اس کا مطلب ہے مشین نے مس بہیو کیا. میں یکدم رائٹ سے لیفٹ ہو جاؤں، انڈیکیٹر دیے بغیر ایکسیڈنٹ ہو جاؤں نا، اس کا باعث مشین بھی ہو سکتی ہے. یعنی اس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، بریکس فیل ہو گئی. بالکل غلطی کس کی؟ بریکس. حالانکہ وہ تو بے جان چیز ہے. ٹائر اگر کسی خبیث نے آپ کو وہ دے دیا جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے یا کوئی اور وجہ، تو ادروائز حادثہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ اپنی حدود میں رہنے کی، زندگی بھی یہی ہے. آپ کی حدود رب العالمین نے، ہمارے آقا نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس ملک کو آئیڈیل کہتے ہیں اسلام کے تجربہ کا. تو کھے اور سبا ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ اسلام نہ جمہوریت نہ پاکیزگی. اندھے کا نام آپ نور دین رکھ دیں تو وہ دین کا نور تو نہیں ہو سکتا نا. سو بیسیکلی بات آپ کی ٹھیک ہے. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو بات آپ کر رہے ہیں، طاقتور کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ انسانی تاریخ میں ان کو بہت گلیمرائز کیا جاتا ہے. بھلے وہ ہار جائیں تو اسٹیبلشمنٹ تو اس لیے نا کہ وہ جو اس کو چیلنج کرتا ہے وہ بڑا کو توپ ہے، کو فنے خاں ہے، فلانا ہے ٹمکانا ہے. حالانکہ پاکستان میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسٹیبلشمنٹ آج سے لاکھوں سال پہلے بھی ہوتی تھی. گھر میں بھی ہوتی ہے. گھر میں اسٹیبلشمنٹ ہیڈ آف دا فیملی. میں اپنے خاندان کا سربراہ ہوں، میں اور میری بیوی اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. بہرحال عابد صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ کے شہر لاہور میں ٹرکاں والا خاندان کی چوتھی نسل خونی دشمنی کی بھینٹ چڑھ رہی ہے. کیا کل 32 سال کا ایک خوبرو نوجوان قتل ہوا؟ میرا سوال ہے کہ یہ خوفناک دشمنیاں مجبوری ہیں، فیشن ہے، یا کچھ اور ہے؟ پلیز ہمیں آگاہ کریں. عابد صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے جو نارملی میرا خیال ہے کوئی بھی نہ پوچھتا. یہ بہت تکلیف دہ بات، یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. مسلمان خود کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے. یہ دشمنیاں نہ مجبوری ہیں، نہ فیشن ہے، نہ کچھ اور ہے. یہ جہالت ہے. یہ جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، جو جاہل ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جو مجرم ہیں وہ بھی کرتے ہیں. وہ ہے حضور کی ذات. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ نگاہ آئینہ ساز میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ معاف کرے، اللہ پاک نے بھی ہینڈز اپ کر دیا کہ اب اس سے بہتر تمہیں کیا دوں انسانوں. حضور کی بات کر رہا ہوں میں. اب 2 باتیں سن لیں پھر آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی. حضور کا ایک فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے جس کے ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے.
کیا ہے؟ میری انگلی کٹے تو پورا جسم. یہ نہیں پتا. نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، محراب بھی بناتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں. نہیں، یہ نہیں. دوسرا ایک واقعہ سنیں. ایک بار ہمارے آقا سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں، اگر دو مسلمان تلواریں لے کے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوں، ایک قتل ہو جائے ان میں سے، تو کیا سچویشن ہوگی؟ آپ نے فرمایا دونوں جہنمی. لوگ حیران ہوئے اور پوچھا کہ حضور جو بیچارہ مارا گیا وہ بھی جہنمی؟ آپ نے فرمایا وہ بھی جہنمی، چونکہ ارادہ اس کا بھی یہی تھا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے. جیتنا تو کسی ایک نے تھا. سو اس لیے دونوں جہنمی. ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، مولوی ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بتاتا ہے، کیا کیا قصے کہانیاں سناتا ہے. جو اصل بات ہے، بنیادی بات، وہ ہمارے یہ نام نہاد عالم شالم جو ہے نا، وہ نہیں بتاتے. سو اس کے پیچھے نہ دشمنیاں، یہ دشمنیوں کی مجبوری. کیوں بھائی؟ یا کوئی فیشن کس بات؟ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. ہمارے لائل پور میں ایک خاندان تھا، ان کا ایک بندہ وہ بھی مارا گیا بعد میں، میرا بڑا قریبی دوست. نسل در نسل قتل و غارت ختم.